میں ڈے ون کو آیا ہوں. میں سب کچھ موبائل کا پاسورڈ, میں نے لیپ ٹاپ کے پاسورڈ, میں نے جی میل کے پاسورڈ, میں نے ایک چیز نہیں چھوڑی. مجھے آج جتنے آفیسرز تھے وہاں پہ, مجھے ایک آفیسر آ کے دکھا دے, بتا دے کہ ڈکی بھائی نے ہمیں یہ چیز نہیں تھی دی, اس لیے ہم نے مارا ہے. وہ تفتیش کے اندر اس جگہ کوآپریٹ نہیں تھا کر رہا, اس لیے ہم نے مارا ہے. مجھے ایک بندہ آ کے دکھا دے یار. میرا 23 دن کا ریمانڈ لیا, میں نے پہلے 23 منٹ کے اندر ان کو سب کچھ دیا. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو زیر کرونیکلز. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. یہ ویڈیو یوٹیوبرز کے خلاف نہیں, مگر یہ اس چیز کے بارے میں ہے جو ایک یوٹیوبر کے ساتھ گزری اور منظر عام پر آئی. اور وہ بھی منظر عام پر کیوں آئی؟ کیونکہ وہ ایک یوٹیوبر تھا اور رینون یوٹیوبر تھا جس کی فین فالوئنگز بہت تھی. بچے بڑے بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے تھے. اپروکسیمیٹلی کچھ 1 کروڑ لوگوں نے اس کی ویڈیو ایک دن میں دیکھی. میں بات کر رہا ہوں سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کی, جس کو آپ سب ڈکی بھائی کے نام سے جانتے ہیں. تو حالیہ دنوں میں آپ سب واقف ہوں گے کہ اس ڈکی کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا NCCI کی جانب سے, جس کے اندر وہ نامزد تھا کچھ بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے کے کیس میں. اور وہاں پہ ایک تو یہ چیز کہ ایک بندہ نامزد ہو گیا کہ یہ ملوث ہے اس گیم کے اندر یا اس کیس کے اندر. دوسری طرف کیا کہ جب وہ شخص نامزد ہوا تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہوا کیا. 16 اگست 2025 کو وہ ملیشیا کے لیے فلائی کر رہے تھے, جبکہ ان کی واپسی کے ٹکٹس بھی بک تھے 23 تاریخ کے. اور اس کو پورٹرے اس طریقے سے کیا گیا کہ ڈکی ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور اس کی وائف بھی اس کے ساتھ ہے اور ملک چھوڑ کے وہ بھاگ رہا ہے ان کیسز سے ڈرتے ہوئے. اور یہ مگر در حقیقت بات کچھ اور تھی. اس کو پکڑا, یہ بقول اس کے ہے, اس کے اندر نظریات کا فرق ہو سکتا ہے. ہم وہ ایموشنل ویڈیو ڈکی کی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ وہ صحیح بول رہا ہے, مگر جو وہ بول رہا ہے وہ سچ نظر آتا ہے. اور شاید ہو بھی ایسے ہی, کیونکہ وہ اس چیز کو فیس کر کے آیا ہے. اور وہ ایک یوٹیوبر ہے جس نے آ کے ہم ساروں کی آنکھوں کے سامنے یہ چیز کیس رکھ دیا. اگر وہ ایک عام انسان ہوتا, کوئی کسان ہوتا, کوئی ڈرائیور ہوتا, کوئی مزدور ہوتا, تو وہ اس کا کیا, وہ کس در پہ کھٹکھٹاتا, وہ کس سے مدد مانگتا سوائے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے. اس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا. تو کمنگ بیک ٹو ڈکیز پوائنٹ, اس نے NCCI والوں نے اس کو اٹھایا اور دوران تفتیش اس سے کچھ $3,26,000 اپروکسیمیٹلی USDT ٹرانسفر کیے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سرفراز نامی ایڈیشنل ڈائریکٹر نے, اور جس کی اس کو کوئی ریسیونگ نہیں دی گئی, جس کے اوپر وہ گھبرایا. اس نے آگے پیچھے پوچھنے کی کوشش کی, جو اس کو سامنے اس ٹائم پہ نظر آیا اہلکار, اس سے پوچھا کہ اگر ایسا کوئی کیس ہو جائے سائبر سیکیورٹی کا یا کسی بھی ایپ کو پروموٹ کرنے کا, تو کیا اس کا لائے عمل ہوتا ہے اور کیا فردر پروسیجر ہوتا ہے. تو اس نے بتایا کہ سرفراز نے میرے سے $3,26,000 اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں. تو وہ بات ہوا کے ساتھ پھیلتی چلی گئی پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور ایک مسئلہ بن گیا وہ سرفراز کے لیے کہ پورے ڈپارٹمنٹ کو اب پتہ ہے کہ اس نے 9 کروڑ روپیہ ڈکی سے اپنے اکاؤنٹ, پرسنل اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کیا ہے. اور دوران تفتیش وہ اس کو ڈراتا دھمکاتا رہا کہ ہمارے پیچھے انٹیلیجنس والے ہیں, تمہارا کیس انٹیلیجنس کے پاس ہے, ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے, اور نامزد ہمارے کافی سارے اداروں کو کرتا رہا. آبویسلی جب بھی ایک عام انسان, وہ یوٹیوبر ہو یا وہ کوئی عام انسان ہو, اور وہ جب اداروں کے نام سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. کیوں گھبرا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ ہاؤ دے آر گونا ٹریٹ ہم اور ہر. تو سیم از دا کیس ود ڈکی, وہ بھی گھبرایا
پھر اس کو اور ٹارچر کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ نچلے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتی ہے عوام جو پاور میں ہوتی ہے. اس نے اس کی وائف کو ڈکی سے ہی کال کروا کے بلوایا, والدہ کو بلوایا, اور ان کو اس کے سامنے بٹھا کے کہتا رہا کہ بھائی آپ کے اوپر اور کیسز ہوں گے, اور اروپ کے اوپر, سوری میں ان کا نام لے رہا ہوں مگر ایوری ون نوز دا نیم اس لیے لے رہا ہوں, اور یہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں. کیونکہ یہ ایتھکس ہے, یہ ایک عورت کی عزت کے اوپر آپ, عورت کی عزت ہم سب پہ فرض ہے. کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رویہ نرم رکھو, جو کہ ہم شاید بھول جاتے ہیں. اور سرفراز نے اسی کی حد کی اور اس کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی, یہ کہہ کے کہ بھائی آپ کے اوپر بھی کیسز کر دیے جائیں گے. تو وہ عورت ذات گھبرائی, اور آبویسلی جو بھی ہو سکتا ہے اس مصیبت سے بچنے کے لیے بندہ کہتا ہے کہ ہم کر لیں. تو اس وقت تو وہ مانگ ہی صرف پیسوں کی کر رہا تھا. تو 60 لاکھ روپیہ ڈکی کی وائف کے اوپر کیسز نہ کرنے کے سرفراز نے لیے, اور اس ایڈیشنل ڈائریکٹر نے. اس کے بعد 30 لاکھ روپیہ اس کو جوڈیشل کرنے کے پھر لیے, اور 1.5 کروڑ روپیہ اس کے اوپر ایڈیشنل 4 پرچے نہ دینے کے مانگے. تو اس کو سمجھ آئی ڈکی کو کہ جب پیسے دیتا ہوں تو رویہ ان لوگوں کا میرے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جب پیسے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو تھپڑ و تھپڑ کر دیتے ہیں, لتر مارتے ہیں. اور پھر اسی طرح وہ جوڈیشل ہوا, جوڈیشل کے بعد وہ جیل گیا. تو وہ کیونکہ اب یوٹیوبر ہے, اس نے وہ بات پھر آ کے جب اپنے ولاگ میں بتائی تو اس نے تو جیل کو بھی ننگا کیا کہ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. اس نے پہلے تو جیل کو ڈسکرائب کیا کہ آپ کو ایک کوٹری میں ڈال دیتے ہیں, اور جو بھی ہوتا ہے ہم اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں. مگر جو ادھر ایک افسوسناک بات ہوئی کہ جو کھانا اس کے لیے آتا تھا وہ بھی اس تک پہنچایا نہ جاتا تھا. اور جب یہ ہائی لائٹ ہوا کیس تو پھر اس کو کھانا ریگولرلی ملنا شروع ہو گیا جو اس کے گھر والے دیتے ہوتے تھے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں جن کے لیے باہر سے کوئی اچھا کھانا آنے کے لیے دینے کے لیے نہیں ہے, یا ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے مل سکیں, ان سے ان کی ہیلپ کر سکیں. کیونکہ وہ جو جیل کے اندر کا وقت ہے وہ گھڑی پہ ناپا نہیں جا سکتا, وہ وہی جانتا ہے جس کے اوپر وہ گزرتا ہے. اور یہ ڈکی کا کوئی 23 دن کا ریمانڈ رہا, جو NCCI کے ریکارڈ میں سب سے بڑا ریمانڈ ہے کسی کا. اور اس کے بعد ایک ریکوری ڈال دی گئی, وہ جو 9 کروڑ روپیہ تھا اس کی کوئی ریکوری ڈال دی انہوں نے, ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز نے, کہ ہم لوگوں نے یہ پیسہ برآمد کیا ہے جو یہ منی لانڈرنگ اور ان چیزوں کے تھرو بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے کے عوض لیتا رہا ہے. 3,20,25,000 USDT وہ اس کے ڈیجیٹل والیٹ میں سے ہم نے انرتھ کر کے کورٹ آف لا میں سبمٹ کر دیے. ہم نے اس کے ڈیجیٹل والیٹ میں سے وہ اپنے والیٹ میں جو سرکار کا ہوتا ہے اس میں انرتھ کر کے پراپر اس کو فرد مقبوضگی بنا کر دیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو 10-20 ہزار ڈالر اس کو ایپ پروموشن کے لوگ دیتے رہے ہیں, جو یہ وہ پیسہ ہے. جبکہ ڈکی نے آ کے باہر بتایا کہ وہ پیسہ نہیں ہے, اور وہ اتنے پیسے چارج ہی نہیں کرتا جتنے بھی واٹس ایور. اس نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ وہ کیا چارج کرتا ہے. مگر اس سب کے اندر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر اتنی بڑی رقم ٹرانسفر کرے اور اس کے بعد بھی ہڈ حرام ہو جائے اور فیملی کو ڈرائے دھمکائے کہ فلانا میرا جج جاننے والا ہے, فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. مطلب ایک جو پہلے سے انسان مصیبت میں ہے اور تمہارے رحم و کرم پہ ہے, آپ اس کو اور زیادہ آپ اس کی تذلیل کر رہے ہو.
اور دیٹ ٹو کہ اس کی فیملی کے سامنے، اور اس کی فیملی کو الگ ٹارچر کر رہے ہو. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، کورٹ کے اندر اس کی پیشیاں چلتی رہیں، بقول اس کے کہ کورٹ لے کے جانے سے پہلے اس کو چنڈے ماری جاتی تھیں کہ تم نے کسی میڈیا سے بات نہیں کرنی، ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، سرفراز ہی خدا ہے جو تمہارے مسئلے کا حل نکال سکتا ہے، تو کوآپریٹ کرو اس کے ساتھ. یہ اس کو آہستہ آہستہ لوگ اس کے برین واشنگ کر رہے تھے، جو اسی سرفراز کے آبویسلی کوئی ہوں گے سہولت کار، جو بتا رہے تھے کہ بھائی اس کے ساتھ ڈیلنگ کر لو تو تمہارا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ تو تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. اس کے بس میں، سرفراز کے بس میں جو تھا وہ اس نے کیا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا اس کے لیے. تو کورٹ کیس کے دوران ایک شخص اس سے آ کے ملا جس کو ڈکی نے بگ بردر کا نام دیا، جس نے آ کے اس سے پوچھا کہ تم سے کسی نے پیسے تو نہیں لیے. تو اب آبویسلی جس کو مار مار کے لے کے آیا جائے اور بتایا جائے کہ بھائی کسی سے بات نہیں کرنی ہے، تو اس کے دل میں یہی آئے گا کہ کیا پتہ یہ NCCI کا ہی کوئی اہلکار نہ ہو، میرا چیک کر رہا ہو کہ میں کسی کو کچھ بتاتا تو نہیں. تو اس نے نہیں بتایا. دوسری دفعہ پھر وہ شخص آیا اور ڈکی نے اسی طرح اس کو پھر کچھ نہیں بتایا. مگر جب وہ تھرڈ ٹائم آیا تو وہ ود سرٹنٹی آیا اور اس نے آ کے ڈائریکٹلی اسی کو اپروچ کیا اور پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ تم نے پیسے کس کو دیے. تو آبویسلی وہ ڈکی کے لیے بھی ایک شاکنگ مومنٹ تھا کہ میرے علاوہ، میری فیملی کے علاوہ تو یہ چیز کسی کو نہیں پتہ ہے کہ ہم نے پیمنٹ کیا دی ہے، کس کو دی ہے، تو یہ شخص کہاں سے آیا ہے. تو اس نے پھر بھی اس کو بتا دیا کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ فیملی جانتی ہے. تو اس نے کہا کہ اپنی فیملی کو بتا دو کہ میرا ایک دوست آئے گا تو اس کو پلیز اکاموڈیٹ کریے گا. تو پھر وہ بگ بردر اس کی فیملی کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوا اور کیس نے ایک رخ بدلنا شروع کیا. اور اس بدلتے رخ کے اندر ہم نے دیکھا کہ NCCI کے 7 اہلکار اریسٹ ہوئے، اور جن میں یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز بھی موجود تھا، اور بھی ان کے سہولت کار جو بھی تھے. میں تو کہوں گا کہ جو اللہ کی طرف سے اس کو مدد و نصرت آئی بگ بردر کی شکل میں، وہ ہر بندے کو میسر نہیں، مگر اگر اس کو میسر ہوئی تو اس نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا، اور اس کو اس کا فائدہ ملا بھی کہ اس کا کیس جلدی چلا اور وہ اس کو بیل ملی. اور یہ ہمارے ادارے ہر وقت کام کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جو ایسی گندی بھیڑیں ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں ان کو بے نقاب کیا جا سکے. تو یہی ایک کیس ڈکی کے ساتھ بھی ہوا کہ سرفراز جیسی گندی بھیڑ بے نقاب ہوئی اور سب کے سامنے آئی، اور ہمارے اداروں کے اوپر جو ہمارا ٹرسٹ ہے وہ تھوڑا سا اس سے بحال بھی ہوتا ہے کہ دیر از اسٹل سم تھنگ گڈ گوئنگ آن جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم دیکھنے سے قاصر ہیں. اور وہ کیوں قاصر ہیں؟ کیونکہ وہ جو خاموش ادارے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے سامنے آ کے بتائیں گے نہیں، وہ ان کو کوئی پذیرائی نہیں چاہیے کہ ہم نے یہ کر دیا. وہ دے جسٹ ڈو دیئر جاب. جو ان کو ایک سرٹن ٹاسک مل جائے انہوں نے صرف اسی کو پرفارم کرنا ہے اور کلیئر آؤٹ کرنا ہے. تو یہ تھا ڈکی کا سارا بلاگ جو ہم لوگوں کے سامنے آیا، اسی کو ہم لوگوں نے ذرا ایلیبریٹ کیا ہے کہ کیسے کیس منظر عام پر آیا، پھر اس کو کس طریقے سے پورٹرے کیا گیا، اور پھر اس کی حقیقت کیا نکلی، اور جس کے اوپر کیس تھا اب وہی مظلوم ہے. پہلے جو مجرم بنانے کا، جس کو مجرم بنانے کی کوشش تھی، یا جو مجرم تھا، ہم لوگ یہ تو نہیں کہیں گے، مگر وہی بندہ کلین چٹ لے کے باہر نکل آیا. اور خراب کون ہو گئے؟ وہ لوگ جو اس کے اوپر کیس بنانے والے تھے، اور صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے مفاد سے اوپر رکھا. اللہ حافظ.